الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف کی آیت مبارکہ 48 سے 50 تک ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمین بدلا صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت سے ہمیں آگاہ کیا کہ اس کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے باقی رہ جانے والے نیک اعمال کے۔ پھر ایک دن اللہ کی ساری مخلوق حساب کتاب کے لیے اس کے حضور حاضر ہوگی۔ ساری مخلوق اللہ کے حضور کیسے حاضر ہوگی؟ آیت مبارکہ 48 میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ وَعُرِضُوا، اور وہ پیش کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب پر، صفاً، صف در صف، لقد، البتہ تحقیق، جئتمونا، آ گئے تم ہمارے پاس، کما، جیسا کہ، خلقناکم، پیدا کیا تھا ہم نے تم کو، اول مرہ، پہلی بار، پہلی مرتبہ، بل زعمتم، بلکہ سمجھا تم نے، گمان کیا تم نے، ان لن نجعل، کہ ہرگز نہیں ہم نے بنایا، لکم موعدا، تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت۔ وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور، صفاً، صف در صف۔ ذرا تصور کریں کہ زمین سیدھی کر دی گئی اور ساری مخلوق جو اس کے اندر تھی، انسان، جانور، پرند، کیڑے مکوڑے، اولین و آخرین، سب کے سب نکال کر اس کے سامنے قطار در قطار پیش کیے جائیں گے۔ اتنا بڑا اکٹھ اور مجمع ہوگا، کوئی بدنظمی، افراتفری، بھدگڑ نہیں ہوگی، سب صف در صف کھڑے ہوں گے۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ تمام فرشتے بھی، ان سے کہا جائے گا، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، آخر کار ہم آج ہمارے پاس اسی شکل کے ساتھ آ گئے نا جس کے ساتھ پہلی بار تمہیں پیدا کیا گیا تھا، بے لباس، ختنہ کے بغیر، ہم سے دور تھے، بھاگتے تھے، غافل تھے، نہ ہماری اطاعت سے کوئی تمہیں سروکار تھا، نہ سجدہ و ذکر سے رغبت تھی، ہمارے وعدے پر یقین نہیں تھا کہ حساب کتاب کے لیے اکٹھا کریں گے، لیکن کہاں تک بچ سکتے تھے۔ سورہ تغابن میں فرمایا، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے اور ضرور پوچھے جاؤ گے کہ کیا کرتے رہے۔ یعنی یہ اکٹھ بے مقصد نہیں، حساب و کتاب کے لیے ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے جب انسان اٹھائے جائیں گے
تو وہ اسی طرح ہوں گے جس طرح پیدا کیے گئے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں بن ختنہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تو مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا کہ وہ دوسرے کو دیکھے۔ قرآن مجید کا قیامت اور آخرت کا ایسی منظر کشی کرتا ہے کہ انسان کے دل میں ایسا خوف پیدا کر دے کہ وہ محسوس کرے کہ گویا سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے۔ واقعہ سناتے سناتے یکدم انداز بدل گیا، بات ایسے بیان کی کہ دل پر اترے، ورنہ آخرت کا تو ہمیں انکار نہیں، نہ حساب کتاب کا انکار اور نہ جنت دوزخ کا، یقین ہے کہ ہم نے ضرور حاضر ہونا ہے، لیکن غفلت چھائی ہوئی ہے۔ یہاں دل و دماغ کو متاثر کر کے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اس غفلت سے نکلو، صرف عقیدہ ہی نہ رکھو بلکہ ایسا احساس رکھو کہ جب قیامت کا ذکر آئے تو وحشت سے تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اس وقت کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، جب ساری مخلوق خوف اور ندامت میں ڈوبی ہوئی سر جھکائے کھڑی ہوگی اور ایک پرجلال آواز کو سن رہی ہوگی، لقد جئتمونا، آ گئے نا تم ہمارے پاس۔ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا کہ یہ ایک یقینی بات ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اگلی آیت میں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دی جائے گی کتاب، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو تم دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، مما، اس بارے میں جو فیہ، اس میں ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پر، مالے، کیا ہو گیا ہے، ھذا الکتاب، اس کتاب کو، لا یغادر، نہیں چھوڑا اس نے، صغیرتن، کسی چھوٹی چیز کو، ولا کبیرہ، اور نہ کسی بڑی چیز کو، الا احصاہا، مگر اس نے گھیر رکھا ہے اس کو، شمار کر رکھا ہے اس کو، ووجدوا، اور وہ پا لیں گے، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے، حاضرا، حاضر، موجود، اپنے سامنے، ولا، اور نہ، یظلم، ظلم کرے گا، ربو کا، تیرا رب، احدا، کسی پر۔ وضع الکتاب، رکھ دی جائے گی کتاب، کون سی کتاب؟ نامہ اعمال، ہاتھوں میں دے دیا جائے گا، تم دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، کس سے ڈر رہے ہوں گے؟ اس نامہ اعمال سے، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور افسوس کرتے ہوئے تعجب اور حیرانگی سے کہہ رہے ہوں گے یہ کیسی کتاب ہے، کیسا اعمال نامہ ہے جس نے چھوٹی بڑی ہر چیز کو گن رکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی عمل انہوں نے کیا تھا وہ سب اس کتاب میں پا لیں گے۔ تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے گناہ کم کیے تو سزا زیادہ مل جائے، کسی پر ذرہ برابر زیادتی نہیں ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں، جب انسان اپنا اعمال نامہ دیکھ کر اپنے اچھے برے سب اعمال، ان کے پیچھے اپنی چھپی بری نیت، اچھی بری نیت، منافقت، خلوص، تکبر، ظام، احسان جتلانا، سب سے واقف ہو جائے گا۔ کئی لوگ تو نیکیوں کے پہاڑ لائیں گے تو وہ ان کی منافقت اور بدنیتی کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، ہباء منصورہ بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ کسی کا چھوٹا سا عمل خالص نیت کی وجہ سے اللہ کے نزدیک بہت درجہ اور مقام رکھے گا۔ پھر انسان اپنا نامہ اعمال دیکھ کر اس بات پر بھی دل ملائے گا کہ اس نے اپنا وقت کن بیکار اور فضول کاموں میں ضائع کیا۔ ہائے افسوس مجھ پر کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے میں کس قدر بے مقصد کام کرتا رہا۔ اس وقت حسرت، افسوس در افسوس اور ندامت کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ وما قدر اللہ حق قدری، افسوس مجھ پر اللہ کی قدر نہیں کی، اس کا حق نہیں پہچانا۔
حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک وادی میں اترے اور انہیں کہا کہ ایندھن چن کر لاؤ۔ کوئی لکڑی لایا، کوئی گھاس پھوس، کوئی پتے کانٹے، جھاڑ چنکار، جس کو جو ملا لے آیا۔ لشکر کا لایا ہوا ایندھن جمع کیا گیا اور اس سے آگ جلا کر پورے لشکر کا کھانا پکایا گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روزمرہ عملی مثالوں سے سمجھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ رہے ہو کہ اسی طرح گناہ جمع ہو کر ڈھیر بن جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہو، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتے رہو، کیونکہ سب لکھے جا رہے ہیں اور سب شمار کیے جا رہے ہیں۔ دو اہم باتیں پتہ چل رہی ہیں، ایک لکھے جا رہے ہیں اور دوسرا شمار کیے جا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو کہتے کہ تم کچھ ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہیں، تم انہیں بہت چھوٹی بات سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی باتوں کو ہلاکت انگیز گناہوں میں شمار کرتے تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، جس طرح ہمارے اسلاف نے دین کے لیے جان مال کی قربانیاں دیں، ایک ایک داستان قابل قدر ہے۔ سچی بات ہے کہ جن سہولیات میں ہم رہ رہے ہیں، ان میں ہم ان قربانیوں پر تبصرہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر میں اپنے علماء اسلاف کی حیاداری، کریم النفسی، حسن معاشرت، تہذیب و اخلاق کے ساتھ آزمائشوں اور امتحان میں ثابت قدمی، دین کی خاطر مصائب و آلام کا برداشت کرنا، قرآن و حدیث کی خدمت میں استقامت کو بیان کرنے لگوں تو سچ ہے کہ پھر اپنا موضوع مکمل نہ کر پاؤں، لیکن اس وقت ایک جملہ ہی کہنے پر اکتفا کروں گا کہ اگر عالم اسلام کو دین کی خدمت کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج کے دور تک عظیم ہستیاں میسر نہ ہوتی تو نہ اسلام اپنی درست حالت میں ہمیں پہنچتا اور نہ ہی مسلمان ہوتے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری اکثر و بیشتر علماء حق کے واقعات سنا کر دلوں کو گرمایا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے مقاصد سے کیسے یکسو تھے۔ اس وقت ہمیں بھی دین میں اپنے مقاصد سے محبت اور اس کے لیے یکسو ہو کر جد و جہد کی ضرورت ہے، ورنہ قیامت کے دن کا حساب بڑا کٹھن ہوگا۔ اگلی آیت طیبہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدوا تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس سے، کانا تھا وہ من الجن جنوں میں سے، ففسقا تو اس نے نافرمانی کی، ان امر ربہ اپنے رب کے حکم سے، افتتخذونہ کیا بھلا تم بناتے ہو اس کو، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اولیاء دوست مددگار، من دونی میرے سوا مجھے چھوڑ کر، وہم حالانکہ وہ لکم تمہارے لیے، عدوٌ دشمن ہے، بیسا کتنا برا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، بدلا بدل۔ اب یہاں اس آیت میں ایک نیا موضوع شروع کیا گیا ہے کہ آدم و حوا اور شیطان کا واقعہ۔ قرآن مجید کئی جگہوں پر الگ الگ انداز میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے اور ہر جگہ یہ نئے مطالب، نئے پہلوؤں کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ یہاں اس کے سجدے سے انکار کا ذکر ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، ذات کے اعتبار سے جنوں میں سے تھا اور صفات کے اعتبار سے فرشتوں میں سے تھا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ان انسانوں کا بھی ذکر ہے جو ذات کے اعتبار سے تو انسان ہیں لیکن صفات کے اعتبار سے شیاطین ہوتے ہیں۔ شیاطین انس جو ایک لمبے عرصے تک شیطانوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کے اندر شیطان کی صفات اور مزاج منتقل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدو آدم کو سجدہ کرو، سجدہ کا معنی ہے پیشانی کو عاجزی کے ساتھ زمین پر رکھ دینا، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔
سجدہ کسی بھی قسم کا تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا اور فرشتوں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے، بندگی و اطاعت کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اصل چیز عبادت میں اطاعت ہے، کوئی حکم ہماری مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو، اللہ کا حکم ہے، بس ماننا ہے، یہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کو عظمت بخشی۔ مسلم شریف کی حدیث میں اتنا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آدم علیہ السلام کو، جنت عدن کو بویا اور تورات کو، باقی چیزیں کلمہ کن کا امر ہے۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے کہ سب نے سجدہ کیا، اس نے نافرمانی کی، اللہ کا حکم نہیں مانا اور سجدے سے انکار کر دیا۔ اب فرشتوں کو حکم ملا، لیکن ابلیس کا ذکر بھی ہوا، وہ جنوں میں سے تھا، لیکن اس نے اتنی مدت اتنے نیک اعمال کیے اور اتنا عبادت گزار رہا کہ فرشتوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ اس لیے جب فرشتوں کو حکم ملا تو اسے بھی ساتھ ملا۔ اب یہاں ابلیس کا ایک عجیب و غریب راز فاش ہوتا ہے کہ اتنے عرصے عبادت کے باوجود اس کے باطن میں یہ تکبر اور اپنی بڑائی کا احساس تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا تھا۔ ایک لمحہ رک کر سوچیں کہ کیا ہمارے اندر تو ایسی کیفیت نہیں؟ یہ باطن کی انتہائی خطرناک بیماری ہے کہ اعمال کا لبادہ اوڑھ کر ہم دوسروں کو تو متاثر کر رہے ہیں، لیکن اپنی باطنی کیفیت سے ہم خود بھی واقف نہیں۔ ظاہری اعمال میں دھوکہ ہو تو اندر کے تزکیے اور صفائی دھلائی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ نفس امارہ بن جاتا ہے، اس میں سرکشی اور طغیانی آ جاتی ہے، ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، نصیحت پر ناگواری کا اظہار کرنا، حتیٰ کہ والدین کے ساتھ محبت اور ادب و آداب سے بے نیاز ہو کر بات کرنا، یہ سب اسی کی علامتیں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، ورنہ یہ چھپا ہوا تکبر ایسی چیز ہے کہ خود کو بھی سمجھ نہیں آتا۔ ابلیس کی اسی علامت کا ہی تو قرآن نے راز فاش کیا ہے کہ اتنی عبادت اور دینداری کے باوجود اللہ کے حکم سے بغاوت، کیونکہ اس کا نفس اندر سے تابع نہ تھا۔ ظاہریت تو تھی، ابدیت نہ تھی۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھیں کہ فتنہ دجال کے وقت انسان کے اندر کی جو کیفیت ہوگی وہ اسے بچائے گی، جو اندر کی قلبی نفسیاتی کیفیت ہوگی وہ اسے جو ہے وہ بچا لے گی۔ پھر تعجب کا اظہار ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کہ اتنا بڑا تمہارا واضح کھلم کھلا دشمن ابلیس، اس کے باوجود تم مجھے چھوڑ کر اس کی ذریت کو اور اس کی ذریت کو اپنا مددگار بنا لوگے۔ شیطان کی اولاد بھی شیطان ہے جو فتنہ دجال میں دجال کے مددگار ہوں گے، اور ابلیس اور اس کا سارا عملہ اپنی سر توڑ کوششوں سے بنی آدم کو گمراہ کرنے پر لگا ہوا ہے۔ یہاں بھی ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کیا تم شیطان اور اس کی ذریت کو میرے مقابلے میں اپنا دوست بنا لو گے جو تمہارے کھلم دشمن ہیں؟ بئس للظالمین بدلا، کتنا برا بدلہ دے رہے ہیں شیطان کو اللہ کے مقابلے میں دوست بنانے والے، کتنا برا بدل چنا ہے اللہ کا۔ اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ نے امتحان کے لیے اس کو مہلت بھی دی ہوئی ہے اور طاقت بھی، لیکن ساتھ یہ بھی اعلان فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمیں یہ شعور رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایک دشمن ہے جو ہر لمحہ ہمارے پروردگار کی نگاہوں میں ہمیں گرانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگنے اور دین پر استقامت اختیار کرنے کی دعائیں ہر وقت مانگتے رہنے چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔